نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُوشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ابھی آپ نے سورہ رحمان کی آیت 46 سے 61 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ آیت 46، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت 47، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ آیت 48، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت 49، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ آیت 50، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت 51، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ آیت 52، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت 53۔ ترجمہ: اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جن میں بہت سی شاخیں ہیں؟ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو جاری چشمے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر قسم کے میوے کے جوڑے جوڑے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تھا ترجمہ سورہ رحمان کی آیت 46 سے 53 کا۔ تفسیر: آیت 46-47، خواہش مارنے والے کے لیے دو دو جنتیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں اتری جس نے کہا تھا مجھے جلا دینا، شاید اللہ کے تلاش کرنے پر میں نہ مل سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دن رات توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور جنت میں داخل فرما دیا۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ آیت عام ہے۔ سورہ نازعات کی آیت 40 میں فرمایا، یعنی جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے جی کو خواہشوں سے روک لیا، سرکشی نہیں کی، دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہیں دی، اس بات کا یقین کیا کہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے، اللہ کے فرائض بجا لاتا رہا اور حرام کاموں سے بچتا رہا، اس کے لیے قیامت کے دن اس کے رب کے پاس دو دو جنتیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دو جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کا سارا ساز و سامان چاندی ہی کا ہوگا، اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی اور ان کا سارا ساز و سامان سونے ہی کا ہوگا، اور لوگوں کے اور اپنے رب کے دیدار میں بحرز کبریائی کے پردے کے اور کوئی چیز حائل نہ ہوگی، یہ عدن والی جنت میں ہوں گے۔ یہ آیت انسان اور جن سب کے لیے عام ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن و متقی جن جنتی ہیں، اس لیے اللہ نے اس صلے کا جن اور انسان دونوں پر احسان جتایا ہے۔ پھر ان جنتوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ آیت 48 سے 51، جنتوں کے اوصاف فرمایا، ہر بھر
فرمایا ہرے بھرے پھلوں سے لدی پھندی خوبصورت اور دیدہ زیب شاخوں والی جنتیں ہیں، ان شاخوں پر بے نظیر اور پکے پکے پھل لدے ہوئے ہیں، ان میں جو درخت ہیں ان کی شاخیں گھنی ہیں، شاخوں کا سایہ دیواروں پر بھی ہوگا اور سیدھی سیدھی اور رنگین شاخیں ہوں گی، یعنی اس میں قسم قسم کی آرام گاہیں ہوں گی، ہر ٹہنی کی طرح طرح کے پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی، دونوں جنتوں میں وسیع صحن ہوں گے اور ان کے اندر نہریں جاری ہوں گی، بھلا تم کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ آیت 52-53 فرمایا کہ ان میں ہر قسم کے میووں کے جوڑے ہیں، یعنی جن کو ہم جانتے ہیں، اور ایسے ہی پھل ہیں جن کو ہم جانتے نہیں اور ہمارے جانے ہوئے پھلوں سے بہتر ہیں، جن کو نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی شخص کے دل میں ان کا تصور آیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں دنیا میں جو پھل ہیں، خواہ میٹھے ہوں یا تلخ، سب جنت میں موجود ہیں، یہاں تک کہ حنظل بھی دنیا کے پھل جنت کے پھلوں کے مقابلے میں محض برائے نام ہے، دونوں میں بڑا بھاری فرق ہے، جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے بہت اچھے ہیں، اب تم ہی بتاؤ کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ متکئین علی فروش بطائنہا من استبرق وجنى الجنتین دان، آیت 54 فبأي آلاء ربكما تكذبان، آیت 55 فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، آیت 56 فبأي آلاء ربكما تكذبان، آیت 57 کأنہن الیاقوت والمرجان، آیت 58 فبأي آلاء ربكما تكذبان، آیت 59 جزاء الاحسان الا الاحسان، آیت 60 فبأي آلاء ربكما تكذبان، آیت 61 ترجمہ: جنتی ایسے فرشوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے بستر دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں جنتوں کے پھل قریبی ہی ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ جن نے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مونگے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تھا ترجمہ آیت 54 سے 61 کا۔ تفسیر: اتقاء کی تفسیر 54-55 یہاں ٹیک لگا کر بیٹھنے سے مراد لیٹنا یا چوکڑی مار کر بیٹھنا ہے، یعنی جنتی آرام سے ان فرشوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے یا لیٹے ہوں گے۔ استبرق یعنی دبیز ریشم جس پر سونے کا کام کیا ہوا ہوگا۔ یہ تو اندرونی حصے کا ذکر ہے، تو اس کا ظاہری حصہ کیا ہوگا؟ کیا ہی خوبصورت ہوگا! جب ادنیٰ حصہ دبیز ریشم کا ہے جس پر سونے کا کام کیا گیا ہے، تو ظاہری حصہ جو کہ اعلیٰ ہے کتنا خوبصورت اور کتنا قیمتی ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ذکر تو اندرونی حصوں کا ہے، اور اگر تم ظاہری حصوں کو دیکھ لو تو تم حیران رہ جاؤ، جن پر خوبصورت گلکاریاں ہوں گی، ان کا علم اللہ ہی کو ہے۔ پھر فرمایا کہ ان جنتوں کے پھل جنت والوں کے قریب ہوں گے، وہ جس حالت میں ہوں گے جب چاہیں گے انہیں توڑ لیں گے۔ سورہ حاقہ کی آیت 23 میں فرمایا یعنی اس کے پھل قریب ہی ہوں گے۔ سورہ دہر کی آیت 14 میں فرمایا بہت ہی قریب پھل ہوں گے، لینے والے کو کسی تکلیف یا تکلف کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ خود شاخیں جھک جھک کر انہیں میوے دے رہی ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب فرش اور اس کی عظمت کو بیان کیا تو فرش والیوں کو بھی بیان کیا۔ حوروں کا بیان آیت 56-57 یعنی فرشوں پر نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جو اپنی شرمیلی اور رسیلی نگاہوں سے اپنے شوہروں کو ہی دیکھیں گی، کسی اور پر ہرگز نگاہ نہ ڈالیں گی۔ وہ جنت میں اپنے شوہروں سے زیادہ کسی کو خوبصورت پیاری پیاری شکل کا اور دل ربانہ پائیں گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ دو شیزہ حسن و جمال اپنے شوہر کو دیکھ کر اپنی سریلی آواز میں اس سے عرض کرے گی اللہ کی قسم میں آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ پیارا اور آپ سے زیادہ سوہانا جنت میں کوئی نہیں،
اور کوئی اور نہیں پاتی۔ آپ سے مجھ کو بڑی محبت ہے، پھر میں اس اللہ سے کی کیوں بڑائی بیان نہ کروں جس نے مجھے آپ جیسا حبیب عنایت فرمایا اور مجھے آپ کے لیے بنایا۔ یہ دو چیزیں بالکل اچھوتی ہوں گی، ان کے شوہروں سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ ہم عمر اور نوجوان ہوں گی، ان تک ان کے شوہروں سے پہلے کسی کی رسائی تک نہ ہوگی۔ یہ آیت بھی مسلمان جنوں کے جنت میں داخل ہونے کی ایک دلیل ہے۔ بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت 58-59 حوروں کے اوصاف۔ اس میں حوروں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ صفائی، خوبصورتی اور پاکیزگی میں یاقوت کی مانند ہوں گی، اور گورے پن میں، آبداری میں اور سفیدی میں موتی کی طرح ہوں گی۔ مرجان سے یہاں موتی مراد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 ریشمی جوڑوں میں سے بھی جھلملائے گی، یہاں تک کہ اس کے اندر کا مغز نظر آ جائے گا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ دیکھو، یاقوت ایک پتھر ہے، لیکن اس میں اللہ نے غضب کی جوت رکھی ہے۔ اگر اس کے بیچ میں دھاگا پرو دیا جائے تو باہر سے نظر آ جائے گا۔ صحیح یہ ہے کہ جنتی کو دو حوریں ملیں گی، ہر ایک 70 جوڑے زیبتن کیے ہوں گی، ان سب جوڑوں میں سے اس کا پنڈلی کا گودا جھلملائے گا۔ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں؟ لوگوں میں تذکرہ ہوا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں۔ ابو ہریرہ بولے، کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اس کے بعد والے گروہ کے چہرے آسمان کے روشن تارے کی طرح درخشاں ہوں گے؟ ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی مجرد نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی۔ پھر بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت 60-61 مخلصوں کا صلہ، یعنی جس نے دنیا میں خلوص سے عمل کیا اس کا بدلہ اعلیٰ درجے کی نعمت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، سورہ یونس کی آیت 26 میں، جن لوگوں نے پرخلوص عمل کیے انہی کے لیے نیکی ہے اور زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ جس کو میں نے توحید کی نعمت سے نوازا اس کے لیے جنت ہی ہے۔ چونکہ مذکورہ بالا بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن کا بدلہ کوئی عمل نہیں ہے، اللہ نے صرف اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں سے ان نعمتوں کا وعدہ فرما لیا ہے، اس لیے اس کے بعد ہی فرمایا، پھر تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کے مناسب یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے خوف کیا وہ راتوں رات ہی چل پڑا، اور جو راتوں رات چل پڑا وہ منزل تک پہنچ گیا۔ سن لو اللہ کا سودا گرا ہے، سن لو اللہ کا سودا جنت ہے۔ یہ تھا سورہ رحمان کی آیت 46 سے 61 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔